السلام علیکم ویورز، آج کی یہ ویڈیو ان کے لیے ہے جو مصیبت اور پریشانی میں ہیں اور مایوس ہو گئے ہیں، تو ہماری اس ویڈیو کو آخر تک لازمی سنیں۔ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ مصیبت کو صبر سکون کے ساتھ برداشت کیجیے، کبھی ہمت نہ ہاریے اور رنج غم کو کبھی بھی حد سے بڑھنے نہ دیجیے۔ دنیا کی زندگی میں کوئی بھی انسان رنج غم، مصیبت، تکلیف، آفت اور نقصان سے بے خوف اور مامون نہیں رہ سکتا۔ البتہ مومن اور کافر کے کردار میں یہ فرق ضرور ہوتا ہے کہ کافر رنج غم کے ہجوم میں پریشان ہو کر ہوش و حواس کھو بیٹھتا ہے اور مایوسی کا شکار ہو کر ہاتھ پیر چھوڑ دیتا ہے، اور بعض اوقات غم کو برداشت نہ کر کے خودکشی کر لیتا ہے، اور مومن بڑے سے بڑے حادثے پر بھی صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتا اور صبر ثبات کا چٹان کی طرح جمع رہتا ہے۔ وہ یوں سوچتا ہے کہ جو کچھ ہوا تقدیر الہی کے مطابق ہوا، خدا کا کوئی حکم حکمت و مصلحت سے خالی نہیں، اور یہ سوچ کر کہ خدا جو کچھ کرتا ہے اپنے بندے کی بہتری کے لیے کرتا ہے، یقیناً اس میں خیر کا پہلو ہوگا۔ مومن کو ایسا روحانی سکون و اطمینان حاصل ہوتا ہے کہ غم کی چوٹ میں لذت آنے لگتی ہے، اور تقدیر کا یہ عقیدہ ہر مشکل کو آسان بنا دیتا ہے۔ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے سب خدا ہی کا ہے، اسی نے دیا ہے اور وہی لینے والا ہے۔ ہم بھی اسی کے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جائیں گے۔ ہم ہر حال میں خدا کی رضا پر راضی ہیں، اس کا ہر کام مصلحت، حکمت اور انصاف پر مبنی ہے۔ وہ جو کچھ کرتا ہے کسی بڑے خیر کی پیش نظر کرتا ہے۔ وفادار غلام کا کام یہ ہے کہ کسی وقت بھی اس کے ماتھے پر شکن نہ آئے۔ جس مسلمان کو بھی جسمانی تکلیف اور بیماری، کوئی رنج غم اور دکھ پہنچتا ہے، یہاں تک کہ اگر اسے ایک کانٹا بھی چبھ جاتا ہے اور وہ اس پر صبر کرتا ہے تو خدا اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ جتنی سخت آزمائش اور مصیبت ہوتی ہے اتنا ہی بڑا اس کا صلہ ہوتا ہے، اور جب خدا کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو ان کو مزید نکھارنے اور کندن بنانے کے لیے آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے۔ بس جو لوگ خدا کی رضا پر راضی ہیں خدا بھی ان سے راضی ہوتا ہے، اور جو اس آزمائش میں خدا سے ناراض ہوں خدا بھی ان سے ناراض ہو جاتا ہے۔